مرحبا ماہ رمضان، مرحبا ماہ رمضان۔ رقم کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، چاندی کے اعتبار سے، مال تجارت کے اعتبار سے اسے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہوگی؟ ایک کان کی بالی ہو یا انگوٹھی ہو یا کوئی پھول ہو وہ دے دیا جاتا تو اس کا حصہ زکوٰۃ میں کٹ جاتا۔ فیکٹری کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں یا جو اس کی فیکٹری اپنی ذاتی ہے، کیا اس کی بھی رقم کو کاؤنٹ کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ اب بریانی بنا کر آپ نے مساکین کو اپنے گھر بلایا اور سب کو اپنے پاس بٹھا کر کے کھلا دیا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہر مہینے مجھے 2 لاکھ روپے بطور انسٹالمنٹ اس کو دینے ہیں، تو اینڈ آف دا ایئر جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو جتنے کی پراپرٹی ہے اتنے کی زکوٰۃ نکالوں گا یا جتنا میں اب تک بلڈر کو دے چکا ہوں اتنے کی زکوٰۃ نکالوں گا؟ اسٹاک میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ 7 لاکھ میں اس کا را مٹیریل جو بیچتا ہے وہی ہونا چاہیے، شوکیش، کاؤنٹر، یہ سب اس میں شمار نہیں ہوگا۔ کمپیوٹر کلاسز ہے، کسی نے 25 کمپیوٹر لگا رکھے ہیں یا کہیں آفس میں 50 لوگ کام کرتے ہیں اور اس نے 50 کمپیوٹر لگا رکھے ہیں، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اس کے پاس پیسے ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا، اب جب اس نے خرچ کر دیا تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ والد صاحب کے پاس بھی پی ایف کا پیسہ رکھا ہے، والدہ کے پاس بھی بینک بیلنس ہے، تو ایسی صورت میں کیا سب لوگوں کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے پوڈ کاسٹ معمولات ماہ رمضان میں ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم پچھلے 2 پوڈ کاسٹ سے زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل سماعت کر رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ زکوٰۃ کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہمیں اور آپ کو سننی ہیں اور سیکھنی ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کے جو سوالات تھے وہ سوالات بھی آج ہم اپنے مہمان عالی جناب خالد رضوی صاحب سے پوچھیں گے اور آپ کے سوالوں کا جواب بھی انشاءاللہ آج کے پوڈ کاسٹ میں دیا جائے گا۔ آخر تک بنے رہیں گے تو آپ خود یہ محسوس کریں گے کہ آج آپ نے واقعی بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ کا۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کی طرف سے آج کے مہمان عالی جناب محمد خالد رضوی صاحب قبلہ کا ہم استقبال کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی خالد بھائی، پچھلے 2 پوڈ کاسٹ سے ہم نے زکوٰۃ کے فضائل اور زکوٰۃ کے بہت سارے مسائل سیکھے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہم شروع کر رہے ہیں شروعات سے، جیسا کہ آپ پہلے بتا چکے ہیں، لیکن پھر ایک بار آپ ریپیٹ کر دیں کہ مالک نصاب جب زکوٰۃ نکالے گا تو زکوٰۃ اسے کتنی نکالنی ہے؟ رقم کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، چاندی کے اعتبار سے، مال تجارت کے اعتبار سے اسے زکوٰۃ کتنی نکالنی ہوگی؟ آپ یہ سب سے پہلے ہمیں واضح کر دیں۔ دیکھیں، سونے کی، چاندی کی جو ویلیو ہے اس کو ہم کرنسی میں کنورٹ کریں گے۔ جی، جیسے 2.5% جو زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے تو 100 روپے پر 2.5 روپے ہوتی ہیں۔ اچھا، 1000 روپے پر 25 روپے ہوتی ہیں۔ جی، 10,000 روپے پہ 250 روپے ہوتے ہیں، اچھا، اور 1,00,000 روپے پہ 2,500 روپے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ہم نے 10 تولہ سونا اگر 60,000 روپے کے حساب سے اگر پکڑتے ہم تو 10 تولہ سونا 6 لاکھ روپے کا ہو جاتا، جی، تو 1 لاکھ کے 2,500 ہوتے ہیں، جی، 6 لاکھ کے کتنے ہو گئے؟ 6 دو 12، جی، 13 14 15,000 روپے۔ جی، 6 لاکھ کا اگر کوئی مالک ہے ہاں، تو اس کو 15,000 روپے زکوٰۃ میں نکالنے ہیں۔ اچھا، عموماً دور رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم میں اور بعد میں سونے میں سے سونے کی زکوٰۃ نکالی جاتی تھی، اچھا، چاندی کی زکوٰۃ چاندی میں سے نکالی جاتی تھی، جی، یعنی کوئی زیور سونے کا دے دیا جاتا، ہاں، ایک کان کی بالی ہو یا انگوٹھی ہو یا کوئی پھول ہو وہ دے دیا جاتا جی، تو اس کا حصہ زکوٰۃ میں کٹ جاتا۔ اچھا، لیکن اب ہم اس دور میں سونے کی زکوٰۃ سونے سے نہیں دیتے،
تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ سونے کو کنورٹ کریں گے کرنسی میں. جی. تو کرنسی میں ہم جیسے ہمارے پاس 10 تولہ سونا ہے. جی. آج اگر دیکھا جائے تو 62,000 سے لے کے 65,000 تک تولہ سونا چل رہا ہے جی. ہمارے ہندوستان میں. تو ہم 60,000 یا 62,000 یا 65,000 نہ پکڑتے ہوئے کم از کم درمیانہ پکڑیں گے. اچھا. تو 63,000 پکڑ لیں. 63,000 ایک تولے کا پکڑ لیں. تو اس طریقے سے اگر 10 تولہ ہوا تو اس کی جو رقم بنے گی اس کا 2.5% زکوٰۃ ہم ادا کر دیں. اچھا. تو انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. جی. اور چاندی کا حساب بھی اسی اعتبار سے؟ چاندی کا بھی حساب اگر 600 روپیہ تولہ پکڑتے ہیں جی تو اس نسبت سے اگر 52.5 تولہ چاندی کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کی ٹوٹل ویلیو نکال کر اس کا 2.5% زکوٰۃ دے دیں گے. اچھا. اور مال تجارت اور کیش کی زکوٰۃ بھی اسی طرح نکلے گی؟ اسی طریقے سے نکالے کہ جائے 52.5 تولہ چاندی کی جو مارکیٹ ویلیو ہے، جی اگر اتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے آپ کی سیونگ میں تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے 2.5% کے اعتبار سے. اور اگر آپ کے پاس مال تجارت اتنی رقم کی موجود ہے تو اس کی بھی آپ زکوٰۃ نکالیں گے 2.5% کے اعتبار سے. اچھا. اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کا کپڑے کا کاروبار ہے. جی. اب اگر آپ کیش میں نہیں نکال سکتے ہاں تو لیڈیز سوٹ کو آپ کیلکولیٹ کر دیں کہ بھائی میری جو ہے 20 یا 15 لیڈیز سوٹ کتنے کے ہیں. جی. آپ نے خریدا ہے اس کو 700 روپے میں ہاں اور بیچنے والے ہیں اس کو 1000 روپے میں. جی. تو آپ جو بیچنے کی ویلیو ہے 1000 روپے وہ پکڑیں گے. اچھا. قیمت خرید نہیں پکڑیں گے. ہاں. جو سیلنگ ویلیو ہے وہ پکڑیں گے. تو ایک ڈریس سوٹ اگر 1000 روپے کا ہو رہا ہے اور آپ کی زکوٰۃ 10,000 نکلتی ہے تو 10 سوٹ آپ نے لے لیے اور یہ 10 سوٹ کسی غریب مسکین کو دے دیے 10 تو ادا ہو جائے گی زکوٰۃ انشاءاللہ. اچھا. سبحان اللہ. اگر کیش نہ دیتے ہوئے آپ اپنے مال میں سے کپڑا بھی زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر آپ پکا ہوا کھانا دیتے ہیں، جی راشن دیتے ہیں، جی کسی کو آٹو دلا دیتے ہیں، کسی کو مکان یا دکان دلا دیتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے جی تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا. زکوٰۃ میں مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے؟ جی یہ ضرور، یہ شرط میں ہے. جب تک کہ تملیک نہ پائی جائے گی یعنی مالک بنانا نہیں پایا جائے گا تب تک کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جیسے آپ نے 20,000 روپے کی بریانی بنائی. جی. اب بریانی بنا کر آپ نے مساکین کو اپنے گھر بلایا اور سب کو اپنے پاس بٹھا کر کے کھلا دیا، سب نے پیٹ بھر کے کھا لیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. لیکن اگر آپ نے 20,000 روپے کی بریانی بنائی اور ایک ایک پیکٹ بنا کر کے چوراہے پہ جا کر فقیروں کو مسکینوں کو ایک ایک پیکٹ دے دیا تو ایک ایک پیکٹ دے دینے کے بعد آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا. کیونکہ آپ نے ان کو دے کر کے مالک بنا دیا. اچھا. اگر آپ اس مسکین کو اپنے گھر میں بٹھا کر کھلائیں گے تو وہ کھاتے کھاتے ڈرے گا کہ میں 2 گوشت لوں گا، 2 بوٹی لوں گا تو سیٹ دیکھ لے گا، زیادہ لوں گا تو سیٹ دیکھ لے گا. تو ہم نے اس کو مالک نہیں بنایا. اچھا. وہاں ہم نے اس کو اپنے دسترخوان پہ کھانے کے لیے مہمان بنا لیا لیکن مالک نہیں بنایا. لیکن اگر اسی کھانے کا پیکٹ بنا کر ہم نے اس کو ہینڈ اوور کر دیا تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے. اچھا. اور اگر کسی نابالغ بچے کو ہم نے زکوٰۃ دے دی تو؟ نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ نابالغ اگر شعور کو نہیں پہنچا. فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر بچہ سمجھیے 12-15 سال کا ہو گیا ہے، ابھی ہماری نظر میں 15 سال کا بچہ بالغ مانا جاتا ہے جی. لیکن اگر 15 سال کا ہے اور وہ قبضہ کرنا جانتا ہے تو اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا. اس کو دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور اگر قبضہ کرنا نہیں جانتا ہے، ہاں پھینک دے گا، ضائع کر دے گا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یعنی نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے اور نابالغ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا. جی. اس کی مثال آپ کو ایک بڑی پیاری مثال میں آپ کو دوں گا کہ میاں بیوی میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. جی. نوبت طلاق تک پہنچی. اچھا. طلاق تک پہنچی اور 2 بیٹیاں ہونے کے بعد طلاق ہو گئی. 2 بیٹیاں ہو گئی. اب طلاق ہونے کے بعد میں شوہر نے کہا کہ میں نے جو تجھے شادی میں 100 تولہ سونا دیا تھا وہ میری دونوں بیٹی کو 50-50 دے دینا. وہ ان کے مالک. اب وہ بچیاں 2 سال کی، 2 سال کی اور 3 سال کی ہیں تو وہ 100 تولہ سونا ماں کی کسٹڈی میں ہے لیکن ہے تو وہ بچوں کا. اچھا. تو جب تک کہ وہ بچیاں بالغ نہیں ہوتی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا. جیسے ہی وہ ایک بچی جو 2 سال کی ہے، ایک بچی جو 3 سال کی ہے، 3 سال والی جب وہ 18 سال کی ہوگی
جب بالغ ہو گیا 18 سال تو گورنمنٹ کے لیول سے 18 سال ہے، لیکن اگر شریعت کے طور پر وہ جب وہ حیض میں آئے گی اس دن وہ بالغ ہوگی تو اس دن کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اچھا، جب تک وہ نابالغ ہیں اگرچہ مال ان کے پاس کتنا بھی موجود ہو، 100 تولہ سونا ہے تب بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح مان لیجئے کسی نانی نے، دادی نے اپنے پوتے یا نواسے نواسی کو انتقال سے پہلے اتنا مال دے دیا کہ وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے، لیکن وہ بچہ یا بچی نابالغ ہیں، تو وہ مال تب تک ان کے ماں باپ کے پاس ہوگا، تو ماں باپ بھی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اور ماں باپ اس کے مالک نہیں ہیں، ماں باپ مالک نہیں، مالک جو ہے وہ بچوں کو ہی مانا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے مان لیجئے کپڑے کا کاروبار شروع کیا اور پہلی بار میں اس نے 3 لاکھ روپے کا مال اپنی دکان میں بھرایا، جس میں کچھ 20-25 ہزار روپے اس کے اپنے ذاتی تھے اور باقی یہاں وہاں سے اس نے قرض لیا اور کچھ مال کریڈٹ پر لیا، تو 3 لاکھ روپے کا مال اس نے بھرا لیا۔ سال پورا ہونے کے بعد میں آج اس کی دکان میں تقریباً 7 لاکھ روپے کا مال ہے، یعنی سال بھر کپڑا آتا رہا جاتا رہا، آتا رہا جاتا رہا۔ اس نے دھیرے دھیرے کر کے اسی 1 سال کے اندر وہ 1.5 لاکھ روپے قرض کے جو تھے وہ بھی چکا دیے، لیکن کریڈٹ کا جو پیسہ ہے ابھی بھی اس کے اوپر باقی ہے۔ پہلی بار شروع کیا تھا تو کریڈٹ 1.5 لاکھ روپے تھے، آج اس کے پاس 7 لاکھ روپے کا مال ہے لیکن کریڈٹ 3 لاکھ روپے کا ہے، یعنی 3 لاکھ روپے بازار میں دینے ہیں۔ تو اب چونکہ 3 لاکھ دینے ہیں اور بچے 4 لاکھ روپے کا مال، تو ایسی صورت میں اس نے کاروبار شروع کیا تھا 3 لاکھ سے اور آج کی تاریخ میں اس کے پاس 7 لاکھ روپے کا مال ہے، تو اب زکوٰۃ کتنے کی نکالے گا؟ یہ سمپل سا ہے کہ 7 لاکھ کا وہ مالک ہے، جی، اب جتنے کا مالک ہے اس کو کیلکولیٹ کرے، 7 لاکھ کا وہ مالک ہے، اب وہ اپنے لیجر میں دیکھیں، رجسٹر میں دیکھیں کہ کتنا دینے کا ہے کریڈٹ کا۔ 7 لاکھ میں سے اگر 3 لاکھ دینا ہے تو ظاہر سی بات ہے 7 میں سے 3 چلے جائیں گے تو 4 بچ جائیں گے، تو یہ 4 لاکھ کا مالک ہے۔ اب اس نے دیا نہیں ہے، دے گا، پھر بھی اس کے قرضہ ہے اس کے سر، تو یہ صرف 4 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا، 3 لاکھ اس کو مائنس کر دے گا۔ یعنی آپ نے کاروبار جب شروع کیا تھا تو جتنے کا مال آپ نے پہلی بار لیا اس کا شمار نہیں ہوگا، اعتبار نہیں ہوگا۔ سال جب مکمل ہوا اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے، اچھا کتنے کا مالک ہے اور نقصان میں ہے کہ پروفٹ میں بزنس کر رہا ہے، تو 7 لاکھ کا مالک وہ ظاہر کر رہا ہے کہ میرے پاس 7 لاکھ کا اسٹاک ہے۔ اچھا، اسٹاک میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ 7 لاکھ میں اس کا را مٹیریل جو بیچتا ہے وہی ہونا چاہیے، شوکیش، کاؤنٹر، یہ سب اس میں شمار نہیں ہوگا۔ اچھا، جو کپڑے کا کاروبار کرتا ہے تو کپڑا ہی اس میں 7 لاکھ کا ہے، جس میں 3 لاکھ دینا ہے، تو 3 لاکھ مائنس کر کے 4 لاکھ بچیں گے، 4 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے مان لیجئے کسی شخص کی فیکٹری ہے اور اس فیکٹری میں اس نے 3 مشینیں لگا رکھی ہیں، ایک 50 لاکھ روپے کی اور 2 جو ہے 1.25 کروڑ روپے کی ہے فیکٹری، اور اس کا کوئی کاروبار ہے جو فیکٹری سے مال بناتا ہے اور مارکیٹ میں بیچتا ہے، تو ایسی صورت میں جو فیکٹری کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں یا جو اس کی فیکٹری اپنی ذاتی ہے، کیا اس کی بھی رقم کو کاؤنٹ کر کے اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ نہیں، فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، لیکن جو پروڈکٹ وہ بنا کر بیچتا ہے، اگر سمجھیے اس کی ویونگ مشین ہے، کپڑا بنا کر بیچتا ہے، یا 1.25 کروڑ کی بڑی بڑی مشینری ہے اس کے پاس، لیکن اس میں کوئی دوسرا جاب ورک کر کے بیچتا ہے، تو جو جاب ورک کرتا ہے تو کسی کا ہے، لیکن جو وہ بنا کر کے بیچتا ہے، جو اس کا مال تجارت، اسی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، مشین پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے سمجھیے کہ اپنا بامبے کا ایک فلیٹ 10 کروڑ میں بیچ دیا، اب وہ کسی رورل ایریا میں آ کر رہتا ہے، اب رورل ایریا میں آنے کے بعد اس نے ایک پلاٹ خریدا جس پہ وہ فیکٹری ڈالنا چاہتا ہے، وہ 2 کروڑ میں خرید لیا، جہاں وہ فیکٹری بنانا چاہتا ہے۔ وہیں قریب میں ایک زمین خریدی گھر بنانے کے لیے 1 کروڑ میں، وہ اب 10 کروڑ لے کر آیا تھا تو 2 کروڑ کی فیکٹری کی زمین لیا، 1 کروڑ کی بنگلے کے لیے زمین لیا، اب اس کے بعد بچ گئے 7 کروڑ، تو اب وہ صرف 7 کروڑ پر زکوٰۃ نکالے گا۔ اچھا، لیکن 7 کروڑ بچنے کے بعد اس نے 1 کروڑ میں ایک گاڑی خرید لی، ایک گاڑی خرید لی تو صرف 6 کروڑ پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا، جو اس نے فیکٹری کے لیے پلاٹ لیا، رہنے کے لیے پلاٹ لیا اور اپنے استعمال کے لیے گاڑی لیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، جو اس نے رقم بچائی ہے اسی پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب 10 کروڑ روپے لے کر وہ آیا، اس نے 2 کروڑ کی زمین لی فیکٹری کے لیے، 1 کروڑ کی زمین لی گھر کے لیے، اب 1 کروڑ کی کار اس نے لے لی تو اس کے پاس بچے 6 کروڑ روپے۔ اب اس کو فیکٹری بنانے میں، مشینری لگانے میں 3 کروڑ چاہیے،
جو مکان بنانا ہے اس کو مکان بنانے میں 80 لاکھ روپے چاہیے جی تو اب کیا یہ 3 کروڑ اور وہ 80 لاکھ روپے بھی اس میں مائنس ہوگا؟ ابھی اس یہ نے جب بنایا نہیں ہے، ابھی بنائے گا. ہاں، جب تک خرچ نہیں کرے گا اس کے پاس پیسے ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا اب جب اس نے خرچ کر دیا تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. اچھا اسی طرح سے مان لیجئے کہیں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اور میں نے اس میں بکنگ اماؤنٹ کے طور پر 5 لاکھ روپے دے دیے اور وہ پراپرٹی ٹوٹل 85 لاکھ کی ہے. اب مجھے اس کے EMI ہر مہینے بھرنے پڑتے ہیں، ہر مہینے میں انسٹالمنٹ میں دیتا ہوں. آج میں نے 5 لاکھ روپے دے دیے ہیں اور ہر مہینے مجھے 2 لاکھ روپے بطور انسٹالمنٹ اس کو دینے ہیں. تو اینڈ آف دا ایئر جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو جتنے کی پراپرٹی ہے اتنے کی زکوٰۃ نکالوں گا یا جتنا میں اب تک بلڈر کو دے چکا ہوں اتنے کی زکوٰۃ نکالوں گا؟ دونوں پر زکوٰۃ نہیں لگے گی. اچھا، اس لیے کہ آپ نے وہ گھر جو لیا ہے وہ رہنے کے لیے لیا ہے، جی بیچنے کے لیے نہیں لیا. ہاں تو آپ وہ رہنے کے جانے والے تو آپ نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتے کرتے آپ نے وہ اپنا گھر بنا لیا. ہاں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت نہیں ہے، اچھا آپ کا ہے. اب رہی بات جو اگلا پیمنٹ اس کو EMI دینا ہے تو وہ بھی آپ کو دینا ہے تو اس کی کیسے زکوٰۃ نکالے؟ اچھا، اور اگر مان لیجئے یہ گھر میں نے انویسٹمنٹ کے حساب سے لیا ہے جی کہ آج بلڈر مجھے 85 لاکھ میں دے رہا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ 2 سال کے بعد جب پوزیشن ملے گا تو یہی فلیٹ 1.25 کروڑ روپے میں بکے گا. جی تو میں نے انویسٹمنٹ کے اعتبار سے لیا ہے کہ 85 لاکھ انویسٹ کر رہا ہوں اور 1.25 کروڑ جب اس کی مارکیٹ ویلو ہوگی تو میں بیچ دوں گا. ہاں، اگر یہ آپ نے فلیٹ 85 لاکھ میں لیا، جی لیتے وقت آپ نے نیت کیا کی تھی جی کہ بھائی میرا بیٹا اور میری فیملی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر آپ نے سوچا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، یہ بلڈنگ بن جائے گی، یہ فلیٹ ریڈی ہو جائے گا تو یہ میرے بیٹے کو یہ فلیٹ رہنے کو دے دوں گا تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. جی فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ جیسے آپ ہندوستان میں بامبے میں رہتے ہیں لیکن آپ نے ایک کوٹھی کشمیر میں خرید لی ہے 2 کروڑ کی اور وہاں صرف سال میں 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ 2 کروڑ کی کوٹھی خریدنے پر بھی اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، چاہے آپ وہاں 1 مہینے کے لیے جاتے ہیں اور 11 مہینے آپ وہاں کرائے پہ چڑھائے ہیں کہ ٹورسٹ آتے ہیں اس کا کرایہ آتا رہے تو جو کرایہ آتا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی اگر وہ بچتا ہے تو. اور اگر بچتا نہیں ہے، وہ کرایہ ہر مہینے آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو کھا پی کے ختم کرتے ہیں تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں. اچھا، لیکن میرا جو سوال تھا میں نے پیورلی انویسٹمنٹ کی نیت سے لیا ہے، بچوں کی نیت سے لیا ہی نہیں ہے. میرا کاروبار ہی یہی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح کے کنسٹرکشن کے کام جہاں چل رہے ہوتے ہیں وہاں پر انویسٹر ہوتے ہیں جی، ان کا کام ہی انویسٹمنٹ کا، ان کے پاس کروڑوں روپے ہوتے ہیں. کاروبار ہی وہ ہے کہ وہ فلیٹ خریدو اور بیچو، جی کاروبار ہے ہاں تو پھر اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی. جی یعنی سال پورا ہوا اب تک کہ کتنا انسٹالمنٹ دے دیا وہ ٹوٹل انسٹالمنٹ کو کاؤنٹ کرے اور اس کی زکوٰۃ دے دے. اچھا، پورا 6 مہینے 8 مہینے جب تک بھرتا رہا اور آج سال پورا ہو گیا تو سال پورا ہونے میں 6 مہینے میں کتنا انسٹالمنٹ بھرا، 7 مہینے میں کتنا بھرا، پرنسپل اماؤنٹ پہلے 5 لاکھ دیا، اس کے بعد میں ہر مہینے انسٹالمنٹ دیا، وہ تمام اماؤنٹ کو کاؤنٹ کر لے، اس کے حساب سے 2.5% زکوٰۃ دے دے کیونکہ وہ مال تجارت ہے. جی اگر مان لیجئے کسی شخص نے جس کا اپنا ذاتی مکان ہے جس میں پوری فیملی کے ساتھ رہتا ہے، اس نے 2 الگ الگ جگہوں پر 2 فلیٹ بک کیے اپنے بچوں کی نیت سے کہ 2 بیٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے تو دونوں کو شادی بیاہ کر کے وہاں شفٹ کر دوں گا، تو ایسی صورت میں وہ 2 فلیٹس جو ہیں اس کے کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ نہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی، بلکہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں ابھی 8-10 سال کے ہیں اور ان کو شفٹ ہونے شادی کرنے میں 10 سال ہے جی تو اگر آپ نے وہ جو 2 مکان لیے ریڈی میں لیے ہیں، ریڈی پوزیشن ہے تو آپ نے ان کو کرائے پہ چڑھا دیا جی اور نیت یہ کہ اس کا کرایہ آئے گا ہم کھائیں گے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا، اور نیت یہ ہے کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو میں شفٹ کر دوں گا، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اچھا کسی شخص کا کارخانہ ہے، میں نے 1 کروڑ 2 کروڑ کی مشین کی بات کی، مان لیجئے 25 سلائی کی مشینیں ہیں اس کے پاس اور وہ کپڑے سلنے کا کاروبار کرتا ہے تو ان مشینوں پر کیا زکوٰۃ نکلے گی؟ سلائی کی مشین آپ کے کسی کے ورک شاپ میں 25 ہو یا 50 ہو جی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. البتہ جو را مٹیریل ہے جس میں کالر ہوتے ہیں، آج کل ریڈی میڈ کالر آتے ہیں، بٹن ہوتے ہیں، چین ہوتی ہے اور پریس بٹن ہوتے ہیں، دھاگے ہوتے ہیں جی تو ان تمام چیزوں پہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا، مشین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں را مٹیریل
اگر کاٹن کے کپڑے کو میکسی بنا کر بیچتا ہے تو جتنا میٹر کپڑا ہے وہ تمام میٹر کپڑوں پر زکوٰۃ ہوگی. ہک ہے ہک پر ہوگی, بٹن پر ہوگی, چین ہے چین, یہ تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے کتنے کا مال ہے. 5,000 کی چین ہے, 3,000 کے بٹن ہے, 2,000 کے ہک ہیں, 4,000 کے بکرم ہے, کالر 5,000 کی ہے. تو یہ تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کریں گے, تمام چیزیں مال تجارت میں. اسی لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ عطر بیچنے والا عطار, عطر بیچنے والا جب اپنے عطر کی زکوٰۃ نکالے گا تو وہ شیشی بوٹل جس میں وہ عطر بھر کر بیچتا ہے تو وہ بوٹل کی بھی زکوٰۃ نکالے گا, اس کو بھی کاؤنٹ کرے گا کیونکہ وہ مال تجارت میں شامل ہے. اب مان لیجیے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس کی فیکٹری میں جو مشینیں ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن فیکٹری میں جو را مٹیریل ہے اس کی زکوٰۃ نکلے گی. اب مان لیجیے اس کے پاس فیکٹری میں 2.5 لاکھ روپے کا را مٹیریل ہے, لیکن اس کو 1,80,000 روپے مارکیٹ میں دینے ہیں, وہ کریڈٹ کا ہے, تو ایسی صورت میں کتنے کی زکوٰۃ نکلے گی؟ وہ یعنی 2.5 لاکھ کا مالک ہے لیکن 1,80,000 دینے ہیں, تو اس میں سے 2.5 لاکھ میں سے مائنس کر دے تو 70,000 کا وہ مالک ہے, تو صرف 70,000 پہ زکوٰۃ دے گا. اچھا, اور اگر مان لیجیے کسی شخص کے پاس 20 لاکھ روپے ہیں لیکن وہ قرض دار ہے 40 لاکھ روپے کا, تو ایسی صورت میں وہ کیا 20 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالے گا؟ اگر وہ اپنے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ کا مقروض ہے تو زکوٰۃ نہیں نکالے گا. اچھا, زکوٰۃ معاف ہو جائے گی اس پر. جی. سائبر کیفے ہے, کسی نے 25 کمپیوٹرز لگا رکھے ہیں, یا کمپیوٹر کلاسز ہے, کسی نے 25 کمپیوٹر لگا رکھے ہیں, یا کہیں آفس میں 50 لوگ کام کرتے ہیں اور اس نے 50 کمپیوٹر لگا رکھے ہیں, تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں, اگر 25-50 کمپیوٹرز ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, کسی کا کمپیوٹر کا بائنگ اینڈ سیلنگ کا بزنس ہے, لیپ ٹاپ کا بائنگ اینڈ سیلنگ کا بزنس ہے, کسی کا کاروبار ہی یہی ہے کہ وہ لیپ ٹاپ خریدتا ہے, بناتا ہے, بیچتا ہے, یا نئے لیپ ٹاپ خرید کر وہ مارکیٹ میں سیل کرتا ہے, تو وہ اس کا مال تجارت ہوگا, اس پر زکوٰۃ ہوگی. جی. اور مان لیجئے کسی کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے جس کے پاس کئی کاریں بھی ہیں اور کئی ٹرکس ٹیمپوز بھی ہیں, تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ نہیں, جو کار ہیں, ٹیمپو ہیں, ٹرک ہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, لیکن اس سے جو انکم جنریٹ ہوتی ہے, جو پیسہ آتا ہے, وہ پیسہ اگر کھا پی کے ختم کرتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن وہ پیسوں کو ہر روزانہ آنے کے بعد میں حج کے لیے جمع کرتا ہے, تو وہ جو جمع کر رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی. اچھا, وہ بھی سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہوگی. اگر کسی نے تھوڑا تھوڑا کر کے پیسہ بچا رکھا ہے حج کے لیے, یا مکان بنانے کے لیے, یا زمین خریدنے کے لیے, یا بیٹی کی شادی کے لیے, یا بیوی کے لیے زیور بنوانے کی نیت سے, تو جس کسی نے اس نیت سے پیسے تھوڑے تھوڑے بچا کے رکھے ہوئے ہیں, تو کیا اس رقم پر بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ اگر جو رقم اس نے بچا کر رکھا ہے اور سال پورا ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی. میں آپ کو ایک مثال دوں کہ بیٹے کے لیے مکان لیا تھا, جی, اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. سمجھیے 25 دسمبر کو سال پورا ہو رہا ہے, جی, لیکن اس نے 1 کروڑ کا اپنے بیٹے کے لیے فلیٹ لے کے رکھا تھا. اب بیٹا بالغ نہیں ہوا, اس کی شادی کو اور 2-5 سال باقی ہے, اس نے سوچا کہ چلو یہ بیچ کے کہیں اور لے لوں گا. جی, تو اب اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے اس فلیٹ پر, لیکن بیچ دیا. اب بیچ کے پیسے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی 25 دسمبر آ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. اچھا, 24 دسمبر کو اس نے فلیٹ بیچ دیا اور 24 دسمبر کو 25 کو سال پورا ہو رہا ہے اور 24 کو اس کو وہ پیسے پورے ہاتھ میں آ گئے, تو یہ پیسے پر بھی زکوٰۃ ہوگی. اچھا, لیکن اگر فلیٹ 1 کروڑ میں بیچ دیا 24 تاریخ کو, 25 تاریخ کو سال پورا ہو رہا ہے, صبح اس نے 1 کروڑ ہاتھ میں لیا اور اپنے پاس سے 50 لاکھ اور ملا کر 1.5 کروڑ میں اور بڑا فلیٹ لے لیا, تو وہ 1.5 کروڑ کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. اچھا, سال ختم ہونے سے پہلے خرچ کر دیا, زکوٰۃ ختم ہو جائے گی. اچھا, مان لیجئے کسی کو ہر مہینے کی 3-4 تاریخ کو سیلری ملتی ہے, اس کی سیلری ہے 50,000 روپے, اور 50,000 روپے اس کے پاس سیلری کے آتے ہیں, لیکن آنے کے بعد وہ میڈیکل والے کو, راشن والے کو, بچوں کی فیس, بجلی کا بل, بلڈنگ کا مینٹیننس, یہ سارے جو خرچ ہیں وہ نکالتا ہے. یہ سب نکالنے کے بعد اس کے پاس 8-10 ہزار روپے بچتے ہیں, تو ایسی صورت میں جو سیلری کا اماؤنٹ آیا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی, یا جو اس کے پاس بیلنس ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ سیلری اگر اس کی ہر مہینے 1 لاکھ روپے آتی ہے, جی, لیکن وہ کھا پی کے ختم کرتا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, لیکن اگر وہ 1 لاکھ روپے میں سے 5,000 روپیہ بیٹی کی شادی کے لیے جمع کرتا ہے, ہاں, تو وہ 5,000 روپے روزانہ ہر مہینے 5 جمع ہوتے ہوئے سال پورا ہوگا, اس پہ زکوٰۃ ہوگی.
اسی طرح مان لیجئے کسی گھر میں 3 بھائی کماتے ہیں, جی جوائنٹ فیملی ہے, اور تینوں بھائی اپنے پاس 2-4 ہزار روپے رکھ لیتے ہیں اور باقی پورا کا پورا اماؤنٹ لا کر والدہ کو دے دیتے ہیں, اور والدہ پورے گھر کا نظام دیکھتی ہیں, اور والدہ گھر کے تمام خرچ کے بعد اتنا پیسہ بچا لے جاتی ہیں کہ وہ رقم نصاب کو پہنچ جاتی ہے, اور والدہ کے پاس پہلے سے 8-10 تولہ سونا بھی ہے ذاتی, 2-4 تولہ چاندی بھی ذاتی ان کے پاس ہے. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کمانے والے بیٹے نکالیں گے یا ماں نکالے گی؟ بیٹے جب جاب کر کے آتے ہیں اور سیلری لا کر ماں کے ہاتھ میں دیتے, ماں کو مالک بنا دیتے ہیں. جی. اب جب ماں کی ملکیت میں آ گئی تو ماں اس کی مالک ہو جاتی. اب ماں اپنی مرضی سے گھر میں خرچ کرتی ہے, جی. راشن بھراتی ہے, بازار لاتی ہے, بچوں کی فیس سب کچھ وہ کرتی ہے. تو اب وہ سارے پیسے کو وہ اپنے سونے کے ساتھ ملا کر خود زکوٰۃ نکالے گی. اچھا, کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کماتی تو نہیں ہے, کماتے تو بیٹے ہیں, تو پھر وہ زکوٰۃ کیوں نکالے گی؟ تو بیٹے کما کر ماں کو مالک بنا دیتے ہیں. پیسہ کما کر جو لاتے ہیں, جو ان کی سیلری آتی ہے, جی. وہ ماں کو دے کے ماں کو مالک بنا دیتے ہیں. اچھا. اب ماں مالک ہو جاتی ہے, وہ جس طریقے سے چاہے خرچ کرتی ہے. تو چونکہ وہ مالک ہو گئی تو وہ اپنے سونے کے ساتھ وہ کیش بھی ملائے گی اور پورے مال کی زکوٰۃ نکالے گی. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ تینوں بھائی جو کما کر لاتے ہیں, اب مان لیجئے وہ ہر مہینے اپنی بیویوں کو بھی 2-4 ہزار روپے دیتے ہیں, اپنے پاس بھی 2-4 ہزار روپے رکھتے ہیں, اور باقی جو بچتا ہے وہ والدہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اب یہ تینوں بھائیوں کی بیویاں جو ہیں, ان کو جو زیورات مائکے اور سسرال سے ملے تھے, اس اعتبار سے ملا جلا کر وہ بھی شرعاً مالک نصاب ہیں, اور ان کے پاس کچھ رقم بھی ہے, یعنی سونا چاندی بھی ہے, اور شوہر جو پیسے دیتے وہ پیسے بھی ہیں. تو وہ تینوں شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہیں. جی. اور یہ تینوں بھائی جو اپنے پاس رکھتے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی سیونگ اتنی کر لی ہے کہ ان کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ کی رقم موجود ہے. والدہ جو کچھ بچا لے جاتی ہیں, اور ان کے اپنے ذاتی زیورات. والد صاحب کو بھی ریٹائرڈ ہو کر 8 سال ہو چکے ہیں, ان کو پی ایف کے ملے تھے 2.5 لاکھ روپے, وہ بھی ایسے اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں. تو اب اس گھر کے اندر 3 مرد کمانے والے, ان کی 3 بیویاں الگ الگ تینوں بھائیوں کی, والد صاحب کے پاس بھی پی ایف کا پیسہ رکھا ہے, والدہ کے پاس بھی بینک بیلنس ہے. تو ایسی صورت میں کیا سب لوگوں کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی؟ جی ہاں, سب کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جی. کیونکہ تینوں بہویں اتنے سونے کی مالک ہے کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہے. کچھ پیسے بھی ہے ان کے پاس, سونا بھی ہے, تو تینوں بہویں بھی زکوٰۃ دے گی, تینوں بیٹے بھی زکوٰۃ دیں گے, ماں بھی زکوٰۃ دے گی, اور باپ ریٹائر ہونے کے باوجود بھی اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینی ہوگی. اچھا, یہ اگر گھر کے اندر یہ سوچ ہو کہ امی تو نکال ہی رہی ہیں, ہم کو نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پکڑ کس کی ہوگی؟ ان کی اپنی اپنی سب کی پکڑ ہوگی. جی. سبھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے. اچھا. کیونکہ ان پر سب پر زکوٰۃ واجب ہے, لیکن نہیں دیتے, ٹالم ٹول کرتے ہیں اور سمجھتے کہ اماں دے دے گی, امی دے دے گی. تو امی جو دے گی زکوٰۃ تو اپنے سونے اور چاندی کی ملا کر دے گی, اور جو کیش ہے وہ ملا کر امی اپنے دے گی. ہاں, اگر امی نے بولی کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ بڑی بہو تیرا 10 تولہ, چھوٹی بہو تیرا 10 تولہ, مجلی بہو تیرا 10 تولہ, یہ 30 تولے کی زکوٰۃ میں دے رہی ہوں, تو باور کرا دے تو پھر ٹھیک ہے, امی دے دے, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا. لیکن اگر بیٹوں نے اپنی سیلری میں سے ماں کو دینے کے بعد کچھ نہ کچھ چھپا کر اپنے پاس رکھا, اور ان کے پاس 35 ہزار کے مالک ہے, تو وہ تینوں پر بھی زکوٰۃ ہے. اچھا. جی. اگر ماں جو ہے وہ سب کی نکالے گی, یا ان گھر میں سے کوئی بھی ایک ہو, والد صاحب ہو یا کوئی ایک بیٹا ہو, اگر وہ سب کی طرف سے نکالے گا تو ایسی صورت میں سب کی زکوٰۃ ادا ہوگی. لیکن سب کو باور کرانا ہوگا کہ میں نے تمہاری زکوٰۃ نکالی ہے. اچھا, اجازت لینا ضروری ہے؟ ہوگی. جی. اجازت لینی یا اطلاع کرنا ہے؟ اطلاع کر دیں یا اجازت لیں, دونوں کافی ہے. اچھا. اطلاع کر دیں کہ بھائی میں نے آپ کی زکوٰۃ نکال دی ہے, اچھا, تو بھی انشاءاللہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا. لیکن کوشش کریں کہ ہر آدمی اپنی خود زکوٰۃ نکالے, جی, خود سے دے. اس سے یہ ہوگا کہ دینے کی عادت ہوگی. جی. ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر کا بڑا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا, سب فری ہو گئے کہ چلو ایک صاحب نکال رہے ہیں, گھر کا بڑا آدمی نکال رہا ہے. لیکن ہم میں ہر ایک کو زکوٰۃ نکالنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اچھا. راہ للہ میں خرچ کرنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات. سبحان اللہ. ہر کوئی اپنی طرف سے کرے. بھائی اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو میں اس کو فون کر کے کہہ دوں کہ بیٹا تیرے مال کی زکوٰۃ میں نکالوں گا, تو ٹھیک ہے, میں نے اطلاع دے دی, میں نکالوں گا, نکال دیا. لیکن مجھ پر یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں نکالنے سے کہ بیٹا تو زکوٰۃ اپنے مال کی نکال.
تاکہ اس کو اپنے مال سے زیادہ اللہ کا عائد کردہ جو فرض ہے وہ ادا کرنے کی فکر ہو سکے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر مان لیجئے اولا اوبر میں کسی کی گاڑیاں چلتی ہیں اور اس کے پاس 4-5 گاڑیاں ہیں اور وہی اس کا سورس آف انکم ہے، تو کیا ان گاڑیوں کی زکوٰۃ بھی نکالے گا وہ؟ اگر ایک صاحب نے کسی طریقے سے اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ پانے کے بعد اگر اولا اوبر کے لیے اس نے 10 گاڑیاں ڈال دی اور ہر گاڑی سے روزانہ 1000 روپے اس کے پاس آتے ہیں، گویا 10,000 روپے روزانہ اس کے پاس آتے ہیں، تو یہ 10 گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، البتہ یہ جو روزانہ 10,000 روپے آتے ہیں یہ اگر کھا پی کے روزانہ ختم کرتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 10,000 میں سے وہ صرف 5,000 کھاتا ہے، 5,000 سائیڈ میں رکھتا ہے روزانہ، تو اس نسبت سے اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے مہینے میں جمع ہوتا ہے، تو یہ ایک مہینے میں 1.5 لاکھ، تو اس طرح 12 مہینے میں، 8 مہینے میں، 4 مہینے میں جتنا اس کا جمع ہوا، سال پورا ہوا، اس پر زکوٰۃ دے گا۔ اچھا، اگر وہ حج کے لیے جمع کر رہا ہے، شادی کے لیے جمع کر رہا ہے، گھر لینے کے لیے جمع کر رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا، اسی طرح سے مان لیجئے کسی شخص نے فکس ڈپوزٹ پر پیسہ رکھا ہوا ہے تو اس فکس ڈپوزٹ پر بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اب جیسے اس کا سال پورا ہوا اس دن اس سے ایک دن پہلے بینک میں جا کے پوچھے کہ میں نے ایف ڈی کیا تھا 5 لاکھ روپے، اب وہ کتنے ہو گئے؟ اچھا، بینک والا بتائے گا آپ نے ہر مہینہ انٹرسٹ نہیں لیا تو یہ 5 لاکھ کا ابھی 5.5 لاکھ ہو گئے، تو آپ کا کل سال پورا ہونے والا تو اب یہ 5.5 لاکھ روپے کاؤنٹ کریں گے۔ اچھا، 5.5 لاکھ روپے کاؤنٹ کریں گے، 5.5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ اچھا، پی ایف کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے ہر مہینے کچھ نہ کچھ اماؤنٹ میری سیلری سے کٹ جاتا ہے اور ریٹائرمنٹ پر وہ پیسے ایک ساتھ ملتے ہیں مجھے، تو یہ جو پیسے میرے کٹ کر جمع ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس یا کمپنی میں جہاں بھی میں جاب کرتا ہوں، تو جب میں زکوٰۃ نکالوں گا تو وہ اماؤنٹ جو میرا وہاں جمع ہے کیا اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی؟ جس دن آپ کا سال پورا ہوا، سمجھیے آپ کا 1 مارچ کو آپ کا سال پورا ہوتا ہے، تو آپ 28 فروری کو بینک جا کر کے آپ معلوم کریں کہ پی ایف کے اکاؤنٹ میں میرے کتنے پیسے ہیں۔ اچھا، بینک والا بتائے گا آپ کے پی ایف کے اکاؤنٹ میں اگر 10,000 روپے، تو یہ 10,000 اس طریقے سے کہ آپ کی سیلری سے ہر مہینہ 1,000 کٹتا ہے، 1,000 کمپنی دیتی ہے، تو 2,000 آپ کی اکاؤنٹ میں، پی ایف کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے جمع ہوتے ہیں، تو جتنا پیسہ آپ کا ہے، جتنا کنٹریبیوشن آپ کا ہے، اسی کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی۔ اچھا، جو کمپنی نے دیا یا جو گورنمنٹ نے دیا اس کی زکوٰۃ آپ کو نہیں نکالنی۔ اچھا، اس کی زکوٰۃ جب آپ 20 سال بعد ریٹائر ہوں گے اور وہ جب پیسہ آپ کے قبضے میں آئے گا تو پورے پیسے کی زکوٰۃ نکلے گی اگر سال پورا ہو گیا ہے تو۔ اچھا، ورنہ اگر پورا آپ نے وہاں سے 50 لاکھ روپے وصول کیے اور وہی بینک سے آپ بلڈر کے پاس گئے، رہنے کے لیے فلیٹ لے لیا، تو زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کسی شخص نے لائف انشورنس پالیسی خرید کر رکھی ہے کسی بھی کمپنی کی اور یہ پالیسی 50 لاکھ روپے کی مثال کے طور پر، 20 سال تک اس کو ہر سال 25,000 روپے بھرنے ہیں اور اب تک وہ 5 سال پریمیم بھر چکا ہے، تو ایسی صورت میں جب وہ شخص اگر مالک نصاب ہے زکوٰۃ نکالنے کے لیے بیٹھے گا تو پالیسی میچور ہونے پر جو اماؤنٹ ملنے والا ہے وہ اس کی زکوٰۃ نکالے گا یا جو پریمیم بھر چکا ہے صرف اس کی زکوٰۃ نکالے گا؟ یہاں 2 چیزیں ہیں، یا تو میچورڈ ہونے کے بعد میں وہ گزشتہ پورے 20 سال کی نکالے گا، لیکن میچورڈ ہونے کے بعد گزشتہ 20 سال کی نکالے گا تو ایک ہیلدی اماؤنٹ نکل جائے گا، تو اس وقت اس کا دل جو ہے پریشان ہوگا کہ اتنا زیادہ اماؤنٹ زکوٰۃ میں چلا جا رہا ہے، تو بہتر سولوشن یہ ہے کہ وہ ہر سال جا کر کے معلوم کر لے کہ بھائی میں نے کتنا بھرا ہے اب تک، یعنی اس کو معلوم ہے 25,000 روپے پر ایئر بھر رہا ہے وہ، تو اب تک کے 5 سال ہو گئے، میں نے 25,000 بھرے ہیں تو 5 سال میں نے 1.25 لاکھ بھرے، تو اس سال وہ 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ نکالے گا۔ تو جتنا اس نے پریمیم بھرا ہے اتنے اماؤنٹ کی زکوٰۃ نکالے گا۔ نہیں، اگر وہ ہر سال نکالتا جا رہا ہے، مثال کے طور پر میں نے 25,000 روپے پریمیم کے بھر دیے اور میں مالک نصاب آلریڈی ہوں، اور جس تاریخ کو سال پورا ہو رہا ہے جب میں نکال رہا ہوں تو میں 25,000 روپے کی بھی نکالے گا، پھر نیکسٹ ایئر میں 50,000 کی نکالوں گا، پھر اس کے بعد میں 75 کی نکالوں گا، یعنی جو پریمیم میں نے بھرا ہے اسی کی زکوٰۃ نکلے گی۔ اچھا، کوئی شخص مان لیجئے سال بھر غریب غربا میں پیسہ بانٹ رہا ہے، کوئی غریب آ گیا اس کو دے دیا، کوئی بیمار تھا اس کو دے دیا، یعنی جن کو بھی دیا مستحق تھے وہ، اس طرح سے سال بھر وہ دیتا رہا، اور اینڈ آف دا ایئر جب اس نے کیلکولیشن کیا تو اس کی زکوٰۃ نکلتی تھی 75,000 روپے، اور اب تک وہ 65,000 بانٹ چکا ہے، تو وہ کیا پیشگی
زکوٰۃ کی نیت سے سال پورا ہونے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ جی بالکل دے سکتا ہے. اچھا. جس طرح ہم گورنمنٹ کو ایڈوانس ٹیکس دیتے ہیں ہاں اسی طریقے سے اگر اس کی زکوٰۃ نکلتی ₹1,00,000 ہاں اور اس نے 1.5 بانٹ دیا تو اگلے سال وہ صرف 50,000 نکالے گا. اچھا. لیکن جب اس نے اللہ کی راہ میں ایڈوانس میں دیا ہاں تو اللہ بھی اسے ایسا نہیں چھوڑے گا. تو جہاں اس کی 1,00,000 زکوٰۃ نکلتی تھی انشاءاللہ اللہ اس کے مال میں ایسی برکت دے گا کہ وہ 1,00,000 سے زیادہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے. سبحان اللہ. تو ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. اس کا ایک اچھا آپ کو میں حل بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ایک باپ ہے اس کے 2 بیٹے. ایک بیٹا چلا گیا امریکہ, ایک بیٹا بمبئی میں کام کر رہا ہے. اب جو امریکہ گیا ظاہر سی بات ہے اس کی سیلری مضبوط ہوگی. وہ امریکہ میں جا کر اس نے 50-60 لاکھ روپے بنا لیے. اب وہ جب 60-70 لاکھ روپے بنا کے 1 کروڑ بنا کر واپس آیا, 1 کروڑ اگر بنا کر واپس آیا تو اس نے دیکھا چھوٹا بھائی کمزور ہے, کچھ نہیں بنا پایا, روز کماتا ہے روز کھاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے سوچا کہ میرے جو 1 کروڑ لایا ہوں اس میں سے میری زکوٰۃ 2.5 لاکھ بن رہی ہے, 2.5 لاکھ بن رہی ہے. اب اس نے سوچا کہ چلو میں اس کو 5 لاکھ میں کہیں فلیٹ دلا دوں, 5 لاکھ میں کہیں فلیٹ دلا دوں. اس سال کا میرا 2.5 لاکھ 2024 کا اور 2025 کا 2.5 لاکھ, یہ دونوں ملا کے 5 لاکھ کا اس نے اس کو کہیں مکان دلا دیا جی, اور بھائی کی شادی کر کے اس کو وہاں بسا دیا جی. تو الحمدللہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی, چھوٹا بھائی اپنے گھر سے بھی ہو گیا اور روزانہ کھا کما کر کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرح بھائی بھائی کی مدد بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, کسی شخص نے جو زکوٰۃ بنتی تھی اس نے وہ زکوٰۃ نکال دی, حقداروں کو دے دیا. جی. اب دے دینے کے بعد میں کوئی اور آ گیا, اچانک اس نے اپنی ضرورت پیش کی. اب چونکہ زکوٰۃ تو ادا کر چکا ہے تو اگر پھر بھی دیکھتا ہے کہ وہ حقدار ہے, غریب ہے, ضرورت مند ہے اور یہ نکال کر اس کو 5,000 روپے مدد کے لیے دیتا ہے تو کیا اگلے سال کی زکوٰۃ کی نیت کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. اگلے سال جو اس کی زکوٰۃ نکلنی ہے اس میں سے وہ 5,000 مائنس کر سکتا ہے. اچھا, جو مکان یا دکان وغیرہ کرائے پر لیتے ہیں, مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے میں نے ڈپازٹ کے دیے اور ہر مہینے مجھے 8,000 روپے کرائے دینے ہیں, تو یہ جو میں نے 5 لاکھ روپے ڈپازٹ کے دے رکھے ہیں اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ اس کی زکوٰۃ آپ ہی نکالیں گے. اچھا. جب آپ کا سال پورا ہوگا تو آپ گھر میں پیپر لے کے بیٹھیں گے, آپ کے پاس کتنا سونا ہے کتنا چاندی ہے. جی. آپ نے اپنی دکان کے لیے 5 لاکھ روپے ہیوی ڈپازٹ دیا ہے, جی, وہ 5 لاکھ بھی لکھنا ہوگا. اچھا. آپ نے اگر کسی دوست کو 10 لاکھ دیے وہ بھی لکھنا ہوگا. آپ نے لائف انشورنس پالیسی نکالی, اس کا کتنا پریمیم بھرا وہ لکھنا ہوگا. جی. آپ نے اگر کوئی ایف ڈی کیا ہے, ایف ڈی میں کتنا پیسہ آج ہے وہ بھی لکھنا ہوگا. اچھا. یہ تمام چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے آدمی سمجھ جائے کہ میرے اتنی چیزوں کا میں مالک ہوں, جی, اتنی ملکیت کا میں مالک ہوں. اس کا وہ 2.5 زکوٰۃ نکال دے تو الحمدللہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اس کو اندازہ ہوگا کہ میں سال بھر کاروبار کر رہا تھا تو وہ دیکھے گا کہ میں نے گزشتہ سال جتنا مال بنایا تھا الحمدللہ زکوٰۃ میں نے خوش دلی سے نکالا, اس سال میرا مال بڑھ گیا. سبحان اللہ. اچھا, کسی کے پاس مان لیجئے بڑی فیملی ہے اور اس فیملی کے اندر 5 کار ہے, 5 میں 5 ہمیشہ یوز نہیں ہوتی ہے, 2 یوز ہو رہی, 3 یوز ہو رہی, 1-2 کھڑی ہیں, تو کیا وہ جو گاڑیاں انہوں نے خرید رکھی ہے استعمال کے لیے اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ اگر آپ کے فیملی میں 10 گاڑیاں ہیں, ایک گاڑی سے آپ اسکول جاتے ہیں, آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے, ایک گاڑی سے آپ آفس جاتے ہیں, ایک گاڑی سے آپ کی وائف بازار جاتی ہے, ایک گاڑی آپ کبھی کبھی نکالتے ہیں, اس طرح اگر 6, 8, 10 گاڑیاں بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا. جو آپ کے استعمال میں ہے. لیکن اگر آپ گاڑی کا ہی کاروبار کرتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ والی گاڑی خرید لیتے ہیں, کوئی ای ایم والی گاڑی خرید لیتے ہیں, اس کو ٹچ اپ کر کے رنگ روغن کر کے پھر بیچ دیتے ہیں, تو آپ کا کاروبار ہی گاڑی کا بائنگ اینڈ سیلنگ کا ہے, تو پھر وہ جتنی اس کی ویلیو ہوگی اس کی زکوٰۃ نکلے گی. اچھا, کسی شخص کے پاس 2-3 موبائل فون ہے تو کیا موبائل فون کی بھی زکوٰۃ نکالے گا؟ موبائل فون حاجت اصلیہ میں ہے. اچھا. تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی. اچھا. کسی نے مان لیجئے 1.5-2 کروڑ روپے کا فلیٹ خریدا, 3 BHK کا 2 BHK کا فلیٹ خریدا, 40-45 لاکھ روپے کا اس میں انٹیریئر کروایا اور اس کے اندر بڑا سا اس نے LED لگوایا ہے, ہر کمرے میں جھومر لگا ہے, ہر کمرے میں AC لگا ہے اور بہت ساری چیزیں الگ الگ طرح کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں, یعنی سجانے دھجانے میں اس نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے. اب یہ چیزیں کیا حاجت اصلیہ میں شمار ہیں یا اس کی زکوٰۃ نکلے گی؟ اس کی زکوٰۃ تو نہیں نکلے گی, یہ اس کے حاجت اصلیہ میں شمار ہوگی, کیونکہ آدمی اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق رہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ کاروباری آدمی ہوگا
تبھی اس نے 3 BHK کا فلیٹ لیا, گھر کو اتنا ڈیکوریشن کیا, تو وہ اچھے یعنی کھاتے پیتے گھر کا ہوگا, سونے چاندی کا مالک ہوگا, تو وہ صرف اپنے سونے چاندی و مال تجارت کی زکوٰۃ نکالے گا. لیکن جس گھر میں رہتا ہے وہ گھر کی زکوٰۃ نہیں ہوگی, گھر کے ڈیکوریشن میں لاکھوں روپے خرچ کیا, اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, اگر کسی شخص کے پاس 100-150 بیگھہ زمین ہے اور وہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے, کسان ہے, اس میں سے جو کچھ بھی اپج ہوتی ہے وہ بازار میں بیچتا ہے, وہی اس کی روزی روٹی ہے. اب یہ 100-150 بیگھہ زمین جو ہے یہ باپ دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, جس کی آج کی تاریخ میں تقریباً 20-25 کروڑ روپے ویلیو ہوگی. تو کیا وہ شخص اس زمین کی جو قیمت ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکالے گا؟ زمین کی زکوٰۃ تو نہیں نکلے گی, البتہ اس پر جو پیداوار ہو رہی ہے جی اس کی زکوٰۃ نکلے گی. اچھا, جیسے علماء احناف کے نزدیک فرمایا گیا کہ زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اسے عشر کہتے ہیں. اچھا, اسے عشر کہتے ہیں. ہاں, کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ نکالا جائے گا. اچھا, اور اگر کنویں سے خرید کر یا موٹر کے ذریعے پانی ڈالا ہے تو اس کا 20واں حصہ نکالا جائے گا. اچھا, اب یہ کہ سال میں اگر 2 کھیتی ہوتی ہے, ہاں, بعض اناج ایسے ہوتے ہیں کہ سال میں 2 بار 3 بار ہوتے ہیں, جیسے اگر چنا لگایا تو شاید وہ سال میں 3 بار ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ ایسے پھل ہوتے ہیں جو سال میں 2 بار ہوتے ہیں, انگور وغیرہ غالباً سال میں 2 بار ہوتے ہیں. تو اگر ایسے لگائے جو سال میں 2 بار ہو رہے ہیں تو دونوں بار اس کا عشر دینا ہوگا. اچھا, اگر کسی شخص نے لون لیا ہوا ہے, وہ پرسنل لون ہے یا ہوم لون ہے یا وہ پڑھائی لکھائی کے لیے اس نے لون لے رکھا ہے یا کاروبار کے لیے لون لے رکھا ہے, تو لون کس حکم میں آئے گا؟ کیا یہ بھی قرض کے حکم میں ہوگا؟ لون دراصل قرضہ ہی ہے جی. اس پر فقہائے کرام کے 2 نظریات ہیں, 2 فتوے ہیں. ایک تو میعادی قرض ہے اور غیر ایک میعادی قرض ہے. اچھا, چونکہ ہوم لون لینے میں آپ کو ایک میعاد دی جاتی ہے کہ آپ کو 15 سال میں بھرنا ہے, اور آپ کو سہولت دی جاتی ہے کہ آپ کو انسٹالمنٹ وائز بھرنا ہے. جی, ہر مہینہ آپ کو EMI بھرنا ہے. تو جب آپ کو EMI کی سہولت مل رہی ہے تو پھر فقہائے کرام نے فرمایا پھر اس کو قرضے میں شمار نہیں کیا جائے گا. اچھا, اس کو قرضے میں شمار نہیں کیا جائے گا. لیکن حضور قبلہ مفتی نظام الدین صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ قرض تو قرض ہے. جی, قرض تو قرض ہے, آج نہیں تو کل لوٹانا ہے. جی, تو اس کو ہم اپنے مال میں یعنی سونے چاندی کے مال میں اس کو مائنس کر سکتے ہیں. اچھا, اس کو یعنی اگر کسی نے 30 لاکھ روپے بطور ہوم لون لیا ہے اور اس کے پاس کل ایسٹس بینک بیلنس جو بھی ہے وہ 45 لاکھ کا ہے, تو اس میں سے وہ 30 مائنس کرے گا 15 لاکھ کی زکوٰۃ نکال دے گا. اچھا, یعنی یہ لون چاہے وہ پرسنل ہو, چاہے ہوم ہو, چاہے بزنس کے لیے ہو, چاہے پڑھائی لکھائی کے لیے ہو, اس کو بطور قرض مانا جائے گا اور اس میں سے مائنس کیا جائے گا. جی, آپ نے بتایا کہ جو چیز حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس پر زکوٰۃ نکلے گی. تو لوگوں نے جو گھر میں بڑے بڑے LED لگا رکھے ہوتے ہیں, تو کیا اس کا شمار حاجت اصلیہ میں ہے؟ کیا جو لوگوں نے بڑے بڑے جھومر لگا رکھے ہوتے ہیں یا طرح طرح کی لائٹیں لگا رکھی ہوتی ہیں, یہ چیزیں اگر نہ بھی ہوں تو زندگی بآسانی گزر سکتی ہے, لیکن انہوں نے جو اتنے پیسے اس میں بلاک کر رکھے ہیں صرف شو کرنے میں, صرف دکھاوے میں, اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے میں, دکھاوا کرنے میں. دیکھیں یہ آج کل تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں ہی شمار کی جاتی ہیں. اچھا, اگر ٹی وی ہو, LED لگا ہو, یا گھر میں رنگ روغن ہو, اچھا جھومر ہو, یہ سب حاجت اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں. اچھا, فریج ہے, فریج تو چھوٹا بھی فریج گھر میں کام آ سکتا ہے, لیکن لوگ بڑے بڑے فریج لگا لیتے ہیں, تو یہ سب حاجت اصلیہ میں شمار کیے جاتے ہیں. اچھا, اور چونکہ یہ حاجت اصلیہ میں ہے اس لیے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے. اچھا, یعنی یہ ساری چیزیں جو گھر میں لگی ہوئی ہیں یہ استعمال میں ہے, قیمتی ہو استعمال میں ہی ہے نا, تو یہ حاجت میں ہی شمار کی جائے گی, تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا, ایک سوال یہ بھی تھا کہ اگر مان لیجئے کسی شخص کو میں نے 10, 15, 20 ہزار روپے بطور قرض دیے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن لوٹا دوں گا, وہ لوٹانا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ یہ شخص کبھی نہ کبھی مجھے ضرور لوٹائے گا, اور اگر میں مالک نصاب ہوں تو میں ہر سال جب زکوٰۃ نکالوں گا تو وہ رقم جو میں نے بطور قرض دے رکھی ہے کیا اس کی بھی زکوٰۃ مجھے نکالنی ہوگی؟ جی ہاں, جو آپ نے قرضہ دیا ہے اس کی زکوٰۃ تو نکالنی ہوگی. اچھا, اس کے لیے ایک بہترین سولوشن یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا 30,000 روپے کا مقروض ہے, جی, تو آپ کبھی خیال لائیں دل میں
کہ چلو وہ 30,000 روپے یہ غریب ہے اس کو زکوٰۃ میں مائنس کریں، تو آپ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کا بہتر سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی زکوٰۃ لے کر 30,000 روپے جو آپ کی زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس میں 30,000 روپے اس کو بلا کر کہیں کہ یہ رقم تو رکھ لے۔ اب آپ نے اس کے ہاتھ میں اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دی، اس نے قبضہ کیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب آپ دوسرے ہاتھ سے کہیں کہ لا میرا ادھار دے دے، اچھا، تو وہ آپ کو 30,000 ادھار دے گا، تو الحمدللہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کا پیسہ بھی آپ کو مل گیا، اور آپ کی وجہ سے اپنے وہ بھائی کا گردن قرضے سے آزاد ہو گئی۔ اچھا، تو مقروض کو زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کے گلے سے قرضہ اتارنا یہ بھی ایک مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ جو فرمایا زکوٰۃ کے 7 مصارف ہیں، اس میں ایک مصرف یہ بھی ہے کہ ایک آدمی بینکرپٹ ہو گیا، 10 کروڑ کا بینکرپٹ ہو گیا، جی، اب وہ بنگلے میں رہتا ہے یا فلیٹ میں رہتا ہے، لیکن 10 کروڑ کا بینکرپٹ ہو گیا، اس کے گھر کے نیچے گاڑی ہے لیکن پیٹرول بھرنے کو پیسے نہیں۔ اب اگر وہ گھر بیچ دے گا تو گھر 2-4 کروڑ میں بک جائے گا، روڈ پہ کہاں رہے گا؟ تو اب ایسے آدمی کو اگر کئی لوگ مل کر کے 10 کروڑ روپیہ زکوٰۃ جمع کر کے اس کو دے دیں کہ بھائی یہ 10 کروڑ لے، تیرا قرضہ ادا کر اور مارکیٹ میں تو پھر سے بزنس کر، جی، تو یہ بھی دینے کی اجازت ہے۔ اچھا، اتنا بڑا اماؤنٹ، اتنا بڑا اماؤنٹ بھی دے سکتے۔ اچھا، ایک آدمی کو اگر آپ نے زکوٰۃ کی مد میں 40,000 روپے دیے، جی، اب آپ نے میرے سامنے 40 دے دیے، تو وہ 40 پر قبضہ کرتے وہ مالک ہو گیا۔ ہاں، اب مجھے بھی اپنی زکوٰۃ دینی 50، تو اب میں اس کو دوں گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اچھا، کیونکہ آلریڈی وہ 40,000 کا مالک ہو گیا۔ ہاں، لیکن میں آپ سے یوں کرتا کہ آپ 40 دے رہے ہیں، یہ میرے بھی 50 پکڑ لو، 90 لے لو اور آپ اس کو دے دو، تو آپ نے اس کو 90,000 دے دیے، تو الحمدللہ تمہاری میری دونوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، سبحان کیونکہ اللہ۔ اس کے ہاتھ میں اگر پیسہ مالک نصاب کے بطور پہنچ گیا، اب اس کے بعد جو ایڈیشنل دیا جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی لیے فقہائے کرام نے آسان طریقہ بتایا کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، اب اگر غریب آدمی کو آپ نے 50,000 روپے دے دیے تو آلریڈی وہ 50,000 کا مالک ہے، جی، اب 50,000 میں شادی تو ہوگی نہیں، تو اب وہ کیا کرے، 50,000 روپے لے کر اپنی بیٹی کو مالک بنا دے۔ اچھا، اب بیٹی کو مالک بنائے، خود فقیر ہو گیا، پھر وہ میرے پاس آئے کہ بھائی مجھے زکوٰۃ میں بھی دے دو، شادی کرنا ہے، میں نے 50,000 روپے دیے، تو اب میں اگر 50 دوں گا تو میری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اچھا، لیکن آپ نے 50 دیے تھے، وہ 50 اس کے جیب میں ہے، وہی مالک ہے، پھر میں 50 دوں گا تو میری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، تو وہ 50 تمہارے دیے ہوئے لے کر اپنی بیٹی کو دے دے، پھر مجھ سے 50 لے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، پھر مجھ سے لے کر کے وہ بیٹی کو دے دے تو بیٹی کے پاس 1 لاکھ ہوگا، یہ فقیر ہو گیا، اچھا، اس کے پاس نہیں ہے، اب یہ تیسرے سے مانگ سکتا ہے۔ یعنی یہ رقم جو نصاب کو پہنچتی ہے، جی، اگر اتنی رقم کسی مستحق کو آپ نے دے دیا اور نہیں دے سکتے، اور نہیں دے سکتے، حالانکہ اس پر تو ابھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اب اس کے بعد سال نہیں گزرا ہے نا، زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، لیکن وہ مالک نصاب تو ہو گیا، اچھا، 50,000 لیتے ہی مالک نصاب ہو گیا، اچھا، اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، ہاں، لیکن یہ بات بھی سمجھ لے کہ زکوٰۃ نہیں نکالے گا، لیکن چونکہ کسی سے 2,000 کسی سے 5,000 کسی سے 10,000 لے کر اس نے 50,000 جمع کر لیا عید کے دن، اب وہ فطرہ نکالے گا، اچھا، کیونکہ وہ عید کے دن مالک نصاب ہے، وہ 50,000 کی زکوٰۃ نہیں نکالے گا، لیکن 50,000 کا مالک عید کے دن ہے تو وہ فطرہ نکالے گا۔ جی، آج ہمارے معاشرے میں خرابی یہ بھی ہے کہ پورے رمضان میں زکوٰۃ جمع کرتے کرتے 1,50,000 لوگ جمع کر لیتے، پھر فطرہ بھی جمع کرتے، اچھا، جبکہ فطرہ وہ دینے کے لائق ہو گئے، اچھا، وہ لینے کے لائق نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیں گے کیونکہ مال پر سال نہیں گزرا، ہاں، لیکن عید کے دن اس کے پاس 50,000 روپے اگر جمع ہے تو اب یہ فطرہ نکالے گا، لیکن اب یہ 50,000 رکھنے کے باوجود بھی یہاں وہاں سے فطرہ جمع کرتے، اچھا، یہ حال ہے ہماری قوم کا۔ اچھا، اچھا، مان لیجئے کہ گھر میں کام والی ہے، غریب ہے، اس کو ہر مہینے میں 3,000 روپے دیتا ہوں، اب اس مہینے میں نے اس کو 3,000 سیلری کے ساتھ 5,000 روپے اور ملا کر دے دیے، 8,000 روپے دے دیے، 5,000 میری زکوٰۃ کے تھے، 3,000 تنخواہ کے تھے اس کے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ہاں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کہ 3,000 تو اس کی سیلری کے، 5,000 اس کو یہ کہہ کے دے لے بچوں کے کپڑے بنا لینا، اچھا، رمضان ہے راشن بھر لینا، ہاں، یہ کہہ کر اس کو دے دے تو ادا ہو جائے گی انشاءاللہ زکوٰۃ۔ اچھا، زکوٰۃ کی رقم بطور تنخواہ اگر دی جائے، جیسے مسجد کے خدام کو یا مسجد کے مؤذن کو،
میں مسجد کا ذمہ دار ہوں, میری زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپے نکلتی تھی, وہ 1.5 لاکھ روپے میں نے اپنے پاس رکھ لیے, یہ سوچ کر کہ ہر مہینے خادم کی اور مؤذن کی سیلری میں اپنے پاس سے دے دوں گا اس زکوٰۃ کی رقم سے, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے نہیں, گی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, کیونکہ جی. وہ اس کا محنتانہ دے رہا ہے. ہاں یہ کہ بھائی اس کو مسجد سے 5,000 کی اس کی سیلری جائے ہاں اور ہر مہینے میں اپنے 1.5 لاکھ میں سے 5,000 بھی دوں, میں مسجد سے سیلری اس کی مل جائے, ہاں لیکن میں بطور احسان اس کو 5,000 7,000 اپنی طرف سے بھی دوں تاکہ غریب کا گزارا ہو جائے, تو یہ 1.5 لاکھ میں سے تھوڑا تھوڑا دیتا رہے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا لیکن محنتانے میں اس کو نہیں کاٹ سکتے. اچھا, اور اگر مان لیجئے کہیں پر مسجد زیر تعمیر ہے اور علاقہ غریبوں کا ہے, تو ایسے میں کیا ہر طرف سے جمع کر کے زکوٰۃ کی رقم مسجد کی تعمیر کے کام میں لیا جا سکتا ہے؟ اللہ کا گھر جو مسجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں ہم دیں تو پاک و طیب پیسہ ہی دیں. زکوٰۃ کی مد میں جو اگر کسی نے قبرستان میں پیسہ دیا, قبرستان کی دیوار بنانے کو پیسہ دیا, مسجد میں دیا, تو اس میں تملیک نہیں پائی جا رہی, اچھا کسی کو مالک نہیں بنایا جا رہا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا زکوٰۃ کے لیے شرط ہے مالک بنانا. ہاں کفن اگر کسی کو دیا تو مردے کو کفن دیا, مالک کس کو بنایا, اچھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. قبرستان کی دیوار بنائی, مالک کس کو بنایا, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو مسجد میں اگر دیا تو مسجد اللہ کا گھر ہے, مالک کس کو بنایا, تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا, یہاں تک کہ آج لوگ ایجوکیشن کے لیے دیتے ہیں بچے کو, کچھ لوگ چیک دے دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں دوں گا یا بچے کے باپ کے ہاتھ میں دوں گا تو وہ فیس بھرے گا نہیں, وہ فیس نہیں بھرے گا. جی. تو اگر کسی نے ڈائریکٹ جا کر فیس بھر دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جی. بچے کو ساتھ میں لے جائیں یا بچے کے باپ کو ساتھ لے جائیں اور کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کر کے بولے لے یہ پیسے اور فیس بھر دے تیرے بیٹے کے, تو اب اس کے ہاتھ میں دیتے ہی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور وہ فیس بھرے گا تو اس کا بھی کام ہو جائے گا. لوگ عموماً بچے کے باپ آتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ اسکول جا رہا ہے, فیس نہیں ہے, تو لوگ دینے میں کتراتے ہیں کہ اگر ڈائریکٹ دوں گا تو یہ کھا پی کے ختم کر دے گا, فیس نہیں بھرے گا. جی. تو وہاں اس طریقے سے کیا جائے کہ آدمی کو بھیجا جائے اور اس کے ہاتھ میں رقم رکھ کر کے پہلے مالک بنائے اور پھر کاؤنٹر پہ بولے اس کے پیسے بھر دے, اس کی فیس بھر دے, تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, اور مان لیجئے کہ علاقے میں کوئی غریب آدمی ہے یا مسجد کے امام صاحب خود غریب ہیں اور ہم نے زکوٰۃ کی رقم جمع کی, امام صاحب کو مالک بنا دیا اور امام صاحب نے وہ پیسہ قبرستان کی دیوار کے لیے یا مسجد کی تعمیر کے لیے یا لاوارث لاش کے کفن دفن کے لیے امام صاحب نے یا کسی مستحق نے وہ پیسے لیے اور خرچ کیے, تو ایسی صورت جائز ہے؟ جی بالکل, اسی کو ہیلا شرعی کہا جاتا ہے. اچھا. یعنی ایک غریب کو دیکھیں, ایک مثال آپ کو دوں گا کہ ایک غریب آدمی ہے, اس نے کبھی تصور نہیں کیا کہ وہ مسجد بنائے گا. جی. مالدار آدمی تصور کر سکتا ہے کہ میں اپنے مال سے مسجد بنا لوں گا, لیکن غریب آدمی کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ میں مسجد بناؤں گا. اب اس کو بلایا جائے, ہماری زکوٰۃ جمع کر لی جائے, 10 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے 5 لاکھ جو جمع کیا ہم نے, اب اس کو دیا غریب کو, دیتے ہی ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب اس سے کہا جائے کہ کیا تو مسجد بنانے میں پیسہ دے گا؟ جی. وہ سوچے گا کہ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا, تو بھئی یہ پیسہ تو مسجد بنانے میں دے دے, تجھے مسجد بنانے کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی دیتے, اور اس نے مسجد میں دے دیا تو اس کی طرف سے دیا تو اس کو انشاءاللہ مسجد بنانے کا ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ. تو اس طرح سے اگر کسی غریب آدمی کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں اور وہ غریب آدمی اس مال کا مالک بن گیا, اور مالک بننے کے بعد اب وہ پیسے اسکول کی تعمیر میں دے دے, اسپتال بنوانے میں دے دے, قبرستان کے لیے دے دے, مسجد کے لیے دے دے, یا وہ جس نے پیسے دیے تھے وہ اس کو ہی لوٹا دے, تو یہ ساری صورتیں درست ہیں؟ درست ہیں, لیکن دیکھیں اس میں بھی نیت کو ملحوظ رکھنا چاہیے. جی. اب آپ نے باتوں باتوں میں کہا کہ اس کو واپس دے دے, ہاں, تو یعنی اگر ڈرایا دھمکایا کہ بھائی میری زکوٰۃ لے لے, ہاں, پیچھے اللہ مجھے دے دے, ہاں, تو یہ تو اللہ کو دھوکہ دینا ہوا. ہاں. اچھا, اللہ اکبر. ہاں, یہ کہ اس کو دے دے, اب وہ اس کو اختیار دے دیا, اب وہ کچھ بھی کرے, چاہے اس پیسے سے وہ عمرہ کرے, چاہے اس پیسے سے وہ حج کو جائے, چاہے اس پیسے سے وہ مسجد بنائے, چاہے اس پیسے سے وہ تھیٹر جائے, یعنی اس کو پورا اختیار دیا کچھ بھی کرے. جی. اچھا, اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مان لیجئے لوگ فیس کے لیے آتے ہیں یا مریض کے لیے آتے ہیں, اور میں زکوٰۃ کی رقم دے تو رہا ہوں, لیکن میں اسکول کے نام پر چیک بنا کر دے رہا ہوں آپ کو, یا اسپتال کے نام پر آپ کو چیک بنا کر دے رہا ہوں,
تو میں نے آپ کو اتنے اماؤنٹ کا چیک تو دے دیا لیکن وہ آپ کے نام نہیں تھا, ہینڈ اوور آپ کو کیا ہے لیکن وہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کو اسکول کو دینا پڑے گا, اسپتال کو دینا پڑے گا, تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس میں تملیک نہیں پائی گئی. اچھا, اس میں مالک نہیں بنایا. ہاں, آپ نے اس کا کام تو کر دیا لیکن اس کو مالک نہیں بنایا. اچھا, تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا, اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پیسے لے جائیں, اس کو ساتھ میں کھڑے کرے کاؤنٹر پر, اس کے ہاتھ میں پیسے دے کہ یہ پیسے پکڑ 2000 روپے تیرے بچے کی فیس بھر دے, تو اسی جگہ پر وہ 2000 فیس بھر دے, تب جا کر کے ادا ہو جائے گی, فیس بھی ادا ہو جائے گی, زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اور اگر میں اس کو ساتھ لے جاتا ہوں ونڈو پر اور میں اس کو یہ چیک دیتا ہوں جس چیک پر میں نے پہلے سے اسکول کا یا اسپتال کا نام ڈال رکھا تھا اور میں نے کہا یہ جمع کرا دے, تو ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ؟ ایسی صورت میں بھی ادا نہیں ہوگی کیونکہ اس کو آپ نے مالک بنایا ہی نہیں. ہاں, آپ نے مڈل پارٹی کو سائڈ کر دیا, ڈائریکٹ اسکول سے آپ نے کانٹیکٹ کر لیا. اچھا, تو اس طرح اس کو مالک نہیں بنایا, مستحق تھا, اس کو مالک بنا کر اگر بینک میں اسکول میں ڈلواتے تو زکوٰۃ ادا ہوتی. اچھا, ڈائریکٹ دینے سے ادا نہیں ہوگی. اچھا, یعنی اس میں میرا بھی ایک تجربہ ہے کہ خود میری آفس میں ایک صاحب آئے, ان کے کو ریلیٹیوز ٹاٹا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. جی, وہ آئے رمضان کے دنوں میں اور کہا کہ بھائی مجھے ٹاٹا ہاسپٹل نے آپ کے ٹرسٹ میں بھیجا ہے اور آپ اپنے ٹرسٹ سے ہم کو چیک دے دو کینسر کے مریض کا. تو ہم نے آفس سے ایک چیک ایشو کر دیا. جی, اور ہم نے اس کو لکھ دیا کہ بھائی ٹاٹا ہاسپٹل کے نام پہ چیک دیا اور ہم نے اپنی زکوٰۃ میں کنسیڈر کر دیا, مائنس کر دیا کہ ہم نے زکوٰۃ میں دے دیا. اب 3 سال بعد ایک غیر مسلم ہماری آفس میں آیا اور وہ ٹاٹا ہاسپٹل کا لیٹر لے کر آیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ نے جس کو چیک دیا تھا وہ تھوڑے دنوں میں مر گیا, لیکن ٹاٹا کے اکاؤنٹ میں آپ کا دیا ہوا پیسہ ٹرسٹ کا ابھی تک پڑا ہے. جی, تو آپ ٹاٹا ہاسپٹل نے مجھے بھیجا ہے کہ میرا بچہ بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کے اکاؤنٹ کا جو پیسہ ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو اور میرے بچے کا علاج. اچھا, تو اب یہ آیا تھا, غیر مسلم آیا تھا اور ہم نے دیا تھا چیک ٹاٹا کے نام پر, تو ہم تو سمجھے کہ ہم نے ٹاٹا کے نام پہ چیک دے کر کے زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی, تو 3 سال تک ہماری وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اچھا, تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہم کوئی مریض ہاسپٹلائز ہے تو اس کے ہاتھ میں کیش دیں, کیش دے کر کے بولے کہ بھائی تو اپنے حساب سے بھر دے. اچھا, اگر آپ نے چیک دیا ہے تو چیک سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور اگر آپ نے اس کو کیش دیا ہوتا اور اس نے کیش لے جا کر ٹاٹا کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا ہوتا اور 2-4 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا اور اس کے بعد ٹاٹا اس فنڈ کو ٹرانسفر کر دیتا کسی غیر مسلم کو بھی, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی تھی. جی جی, میرے نے اس کے ہاتھ میں دیتے ہی زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی, زکوٰۃ کے لیے جو تملیک شرط ہے نا, اس کو ذہن میں رکھے. جیسے ایک ایگزامپل دوں کہ میرا کوئی عزیز, سمجھیے کہ میرا سالہ غریب ہے, اب اتنا غریب ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے. میں نے صبح فون کر کے اس کو 25,000 روپے دے دیے زکوٰۃ کی مد میں. جی, اب میں نے 25,000 میرے سالے کو دے دیے, اس نے قبضہ کرتے ہی میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی, اب اس نے وہ 25,000 سے جا کے مارکیٹ سے بکرا لے کر آیا. جی, اور بکرا لا کر بھون کر کے اس نے شام میں فون کیا کہ بھائی میرے گھر دعوت پہ آ جاؤ. اب میں شام میں پہنچا تو دیکھا کہ پورا بھنا ہوا بکرا ہے, اور اس نے میرے سامنے کہا کہ صبح تم نے جو پیسے دیے تھے نا, میں نے اس کا بکرا لے کر آیا, آؤ بیٹھ کے کھائیں گے. اچھا, تو اب یہ کہ میں نے جب زکوٰۃ دی تو میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی, اب وہ زکوٰۃ کے پیسے پہ قبضہ کرتے ہی زکوٰۃ ادا ہو گئی, اب وہ مالک ہو گیا. جی, اب وہ 25,000 کا وہ گھومنے جائے, بکرا لائے, مرغی لائے, کچھ بھی لائے, اب وہ اس کا مال ہو گیا. جی, اب اس نے اگر بٹھا کے مجھے کھلایا تو میں کھا سکتا ہوں. اچھا, وہ گوشت میرے لیے حلال ہے, جائز ہے. سبحان اللہ, کیونکہ تملیک پائی گئی, میں نے مالک بنا دیا. اچھا, اس کو مالک بنا دیا, تملیک پائی گئی. سبحان اللہ. جی, میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں, زکوٰۃ پر یہ 3 پوڈ کاسٹ مکمل ہوئے. ہم نے فضائل سے اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد پھر مسائل سیکھتے سیکھتے آج ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں, اور آپ میں سے بھی کچھ حضرات نے سوالات کیے تھے. ہم نے ان سوالات کو بھی عالی جناب خالد رضوی صاحب کے سامنے رکھا اور ان سوالوں کے اطمینان بخش جواب دیے گئے. امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں بآسانی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی. مزید اگر کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ایسا ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ایسا جو آپ سمجھ نہ سکے ہوں, تو کمنٹ باکس میں جا کر آپ ضرور ہمیں لکھیں.
انشاءاللہ آنے والے اگلے نئے پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ان سوالوں کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ تمام کو الوداع کہنے سے پہلے ہم ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتے ہیں، اگر آپ نے اب تک SDI چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی مرتبہ آپ ہمارے اس چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے پچھلے تمام پوڈ کاسٹ نہیں دیکھے ہیں تو انہیں ضرور دیکھیں، یقیناً آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا۔ اور آپ ان تمام پوڈ کاسٹ کی لنکس کو کاپی کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی یہ تمام باتیں بآسانی سیکھ سکیں۔ آئندہ آنے والے تمام نئے پوڈ کاسٹ کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔